السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علوم القرآن میں بحث چل رہی ہے المکی والمدنی من القرآن وامثلۃ ذلک وفوائدہ۔ اس سلسلے میں تمہیدی طور پر کچھ باتیں آ چکی ہیں جس سے اس بات کا اندازہ ہوا کہ علماء نے اور مفسرین نے قرآن کریم کے سلسلے میں کتنی دقت نظر، باریک بینی اور کامل توجہ سے کام لیا ہے، اور قرآن کریم کے سلسلے میں ہر چھوٹی بڑی بات کی تحقیق کی ہے۔ قرآن کریم کی صورتوں کا مکی ہونا، مدنی ہونا، مکی صورتوں میں مدنی آیات کا ہونا، مدنی صورتوں میں مکی آیات کا ہونا، اسی طرح سے قرآن کریم کی کون سی صورتیں کب نازل ہوئی ہیں، رات میں، دن میں، گرمی میں، سردی میں، ان تمام چھوٹی بڑی باتوں کو لے کر کے علماء نے بڑی دقت نظر سے کام لیا ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ وحرص العلماء على الدقة فرتبوا الصور حسب منازلها سورة بعد سورة وقالوا سورة كذا نزلت بعد سورة كذا وازدادوا حرصا في الاستقصاء ففرقوا بين ما نزل ليلا وما نزل نهارا وما نزل صيفا وما نزل شتاء وما نزل في الحضر وما نزل في السفر۔ یعنی علماء نے بڑی باریک بینی سے علوم القرآن پر توجہ دی ہے اور اس بات کے حریص رہے ہیں کہ قرآن کریم کی صورتوں کو کس طرح مرتب کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے صورتوں کو ان کے نزول کے زمانے اور نزول کے مقام کے لحاظ سے مرتب کیا ہے، ایک صورت دوسری صورت کے بعد۔ ان لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ صورت اتری ہے فلاں صورت کے بعد، اور پھر احاطہ و استقصاء میں ان کا حرص بڑھتا گیا، چنانچہ انہوں نے یہاں تک فرق کیا ہے، یہاں تک تفریق کی ہے کہ کون سا حصہ رات میں نازل ہوا، کون سا حصہ دن میں نازل ہوا، کون سا حصہ گرمی میں نازل ہوا، کون سا حصہ ٹھنڈی کے موسم میں نازل ہوا، قرآن کا کون سا حصہ حضر میں نازل ہوا، کون سا حصہ سفر میں نازل ہوا۔ یہ چھوٹی چھوٹی جزیات کو لے کر کے مفسرین نے، علماء نے قرآن کریم پر توجہ دی ہے۔ آگے مصنف کہتے ہیں وَأَهَمُّ الْأَنْوَاءِ الَّتِي يَتَدَارَسُهَا الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ، وہ اہم بڑی قسمیں کہ جن پر علماء بحث کرتے ہیں، جن پر علماء تحقیق کرتے ہیں اس مبحث میں، یہ کل 14 انواع ہیں، یعنی 14 انواع ہیں قرآن کریم کی صورتوں آیتوں کو نزول کے اعتبار سے، اور ان 14 انواع پر مصنف نے بحث کی ہے۔ نمبر 1 ما نزل بمکہ، وہ قرآن جو مکہ میں نازل ہوا۔ نمبر 2 ما نزل بالمدینہ، جس کا نزول مدینہ میں ہوا، یعنی جس کا نزول مکہ میں ہوا بغیر کسی اختلاف کے، جس کا نزول مدینہ میں ہوا بغیر کسی اختلاف کے۔ اور نمبر 3 مختلف فیہ، وہ قرآن جس کے مکی مدنی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایسی بہت سی صورتیں ہیں جس کے بارے میں اختلاف ہے، یہ مکی ہے کہ مدنی ہے۔ نمبر 4 الآیات المکیہ فی السور المدنیہ، مکی آیات مدنی صورتوں میں، یعنی بہت سی صورتیں مدنی ہیں لیکن کلام کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مدنی صورتوں میں بعض مکی آیات کو شامل کیا ہے۔ نمبر 5 الآیات المدنیہ فی السور المکیہ، مکی صورتوں میں مدنی آیات، ایسے یہاں بھی معاملہ ہے،
جیسے کہ کچھ صورتیں مکی ہیں لیکن موضوع مضمون کی مناسبت سے اس میں مدنی آیات کو شامل کر دیا گیا ہے۔ اور نمبر 6 ما نزل بمکہ حکمہ مدنی، جس کا نزول مکہ میں ہوا اور اس کا حکم مدنی ہے۔ نمبر 7 ما نزل بالمدینہ حکمہ مکی، جس کا نزول مدینہ میں ہوا اس کا حکم مکی ہے۔ نمبر 8 ما یشبہ نزول المکی فی المدنی، یعنی قرآن کا وہ حصہ جو یہ مکی کے نزول کے مشابہ ہے مدنی میں، یعنی مدنی سورہ میں یا مدنی قرآن میں۔ ما یشبہ نزول المکی فی المدنی، تو وہ جو مدنی کے نزول کے مشابہ ہے مکی حصہ میں۔ نمبر 10 ما حمل من مکہ الی المدینہ، قرآن کا وہ حصہ جو لے جایا گیا مکہ سے مدینہ کی طرف، نزول مکہ میں ہوا اور کوئی صحابی فوراً چلے گئے مدینہ میں، ان کے ساتھ وہ قرآن گیا۔ ما حمل من مدینہ الی مکہ، جو لے جایا گیا مدینہ سے مکہ کی طرف۔ نمبر 12 ما نزل لیل و ما نزل نہار، وہ قرآن جس کا نزول رات میں ہوا اور جس کا نزول دن میں ہوا۔ نمبر 13 ما نزل صیف و ما نزل شتان، وہ قرآن جس کا نزول رات میں گرمی میں ہوا اور جس کا نزول جاڑے میں ہوا۔ نمبر 14 ما نزل فی الحضر و ما نزل فی السفر، جس کا نزول حضر میں ہوا اور جس کا نزول سفر میں ہوا۔ تو مصنف کہتے ہیں فَهَذِهِ أَنْوَاعٌ أَسَاسِيَّةٌ يَرْتَكِزُ مِحْوَرُهَا عَلَى الْمَكِّ وَالْمَدَنِي وَلِذَا سُمِّيَ هَذَا بِعِلْمِ الْمَكِّ وَالْمَدَنِي، یہ 14 بنیادی اقسام ہیں، یہ یرتکز محورها کی جس کا محور مکی مدنی پر مرکوز ہے، یعنی مکی اور مدنی ہونے کے تعلق سے یہ 14 قسم کی انواع ہیں، اس لیے اس کا نام رکھا جاتا ہے علم المکی والمدنی۔ علوم القرآن میں جو بہت سے حصے ہیں، ایک حصہ ہے علم المکی والمدنی۔ اب آگے مصنف اس کی مثالیں ذکر کر رہے ہیں، جیسے نمبر 1 جس کا نزول مکہ میں ہوا، نمبر 2 جس کا نزول مدینہ میں ہوا، نمبر 3 جس کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو مصنف نے ذکر کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ صورتیں جن کا مدنی ہونا متفق علیہ ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، ایسی صورتیں 20 ہیں، اور وہ صورتیں جن کا مکی و مدنی ہونا مختلف فی ہے، ایسی صورتیں 12 ہیں، اور وہ صورتیں جن کا مکی ہونا متفق علیہ ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ 82 صورتیں ہیں۔ اس طرح سے 114 صورتیں ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیے مصنف نے تجزیہ کیا ہے، نمبر 1 2 3۔ نمبر 1 تو اقرب ما قیل فی تعداد السور المکیہ والمدنیہ الی الصحہ ان المدنی 20 سورہ، سب سے قریبی بات جو کہی گئی ہے مکی مدنی صورتوں کی تعداد کے بارے میں، جو سب سے زیادہ صحت کے قریب تر ہے، یعنی صحت کے قریب تر، صحت سے زیادہ قریب جو بات کہی گئی ہے مکی مدنی صورتوں کی تعداد کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ مدنی صورتیں 20 ہیں۔ مطلب یہ ہے مدنی صورتیں 20 ہیں بغیر کسی اختلاف کے۔ البتہ مدنی صورتوں میں بھی یہ طلبہ دیکھیں گے کہ بعض آیات مکی شامل ہو گئی ہیں، اس کا ذکر موقع پر آئے گا، یا اگر تفسیر کی کتاب پڑھی جائے تو اس میں بات سامنے آئے گی۔ تو مدنی صورتیں 20 ہیں جن کو اختلاف نہیں ہے۔ تو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ محمد، سورۃ الفتح، سورۃ الحجرات، سورہ حدید، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ،
سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقین، سورہ طلاق، سورہ تحریم، سورہ نصر، یعنی سورہ بقرہ سے لے کر کے اور یہ پہلے پارے سے لے کر کے آخری پارے تک یہ 20 صورتیں مدنی ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْمُخْتَلَفَ فِيهَا 12 سورہ، اور وہ صورتیں جن کا مکی اور مدنی ہونا مختلف فی ہے، جن کے مکی مدنی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، وہ کتنی صورتیں ہیں؟ وہ صورتیں 12 ہیں، یعنی اختلاف ہے کہ مکی ہے کہ مدنی ہے۔ بعض مفسرین، بعض علماء اس کو مکی قرار دیتے ہیں، بعض علماء اس کو مدنی قرار دیتے ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ 12۔ تو سورۃ الفاتحہ، سورۃ الرعد، سورۃ الرحمن، سورۃ الصف، سورۃ التغابن، سورۃ التطفیف، سورۃ القدر، سورہ بینہ، سورہ زلزلہ یا سورہ زلزال کہہ لیجیے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 12 صورتیں ہیں جو مختلف فی ہیں، یعنی ان کے مکی مدنی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو 20 صورتیں مدنی ہیں بغیر اختلاف کے، 12 صورتوں کے مکی مدنی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، اور بقیہ بچی 82 صورتیں۔ تو وَأَنَّ مَا سِوَى ذَلِكَ مَكِّيٌّ، یعنی ان کے علاوہ جو قرآن کا حصہ ہے وہ مکی ہے، اور وہ کتنا ہے؟ 82 سورہ، یعنی 82 سورہ۔ تو 82 سورہ مکی ہیں بغیر کسی اختلاف کے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 20 صورتیں مدنی ہیں بغیر کسی اختلاف کے، اور 12 صورتیں مختلف فی ہیں مکی مدنی ہونے کے بارے میں، اور ان کے علاوہ جو 82 صورتیں ہیں وہ مکی ہیں بغیر کسی اختلاف کے۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ بعض آیات کے بارے میں اختلاف ملے گا کہ یہ مکی سورہ ہے، مدنی آیت ہے، یہ مدنی سورہ ہے، مکی آیت ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں یہ فیکون مجموع سور القرآن 114 سورہ، اس طرح سے قرآن کی صورتوں کی مجموعی تعداد ہو گئی 114 صورتیں ہیں۔ تو یہ ما نزل بمکہ، ما نزل بالمدینہ، مختلف فی، 3 کا بیان ہو گیا۔ اور اب یہ الآیات المکیہ فی السور المدنیہ، نمبر 4، الآیات المکیہ فی السور المدنیہ، یعنی مدنی صورتوں میں مکی آیات۔ مصنف نے اس کی کچھ مثالیں ذکر کی ہیں۔ الآیات المکیہ فی السور المدنیہ، مصنف کہتے ہیں لا یقصد بوصف السورہ بأنها مکیۃ و مدنیہ انها باجمعها کذالک، یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، یہ سورہ مدنی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پوری سورہ مکی ہے، پوری سورہ مدنی ہے۔ فقد یکون فی المکیہ بعض آیات مدنیہ، اس لیے کہ کبھی کبھی مکی صورتوں میں بعض مدنی آیات ہوتی ہیں اور مدنی صورتوں میں بعض مکی آیات ہوتی ہیں۔ ولیکنہ وصف اغلبی حسب اکثر آیاتها، تو گویا صورتوں کو جو مکی کہا جاتا ہے، مدنی کہا جاتا ہے، وہ اکثریت کے اعتبار کرتے ہوئے، اغلبیت کے اعتبار کرتے ہوئے، یعنی جس سورہ کی زیادہ تر آیتیں مکی ہیں انہیں مکی کہا جاتا ہے، جس سورہ کی زیادہ تر آیتیں مدنی ہیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے، اگرچہ بعض آیت اس کے برخلاف ہوں۔ تو ولیکن وصف اغلبی، یہ وصف ہے اغلبیت و اکثریت کے اعتبار سے، حسب اکثر آیات، یا ان کی اکثر آیات کے اعتبار سے۔ ولذا فی التسمیہ، اسی لیے نام رکھنے میں یہ بات آتی ہے سورۃ کذا مکی ہے، یہ سورہ مکی ہے مگر فلاں آیت وہ مدنی ہے، یہ سورہ مدنی ہے مگر فلاں آیت وہ مکی ہے۔ کما نجد ذالک فی المصاحف، جیسے کہ ہم قرآن کریم میں اس کو پاتے ہیں۔ آگے مصنف ایک مثال دے رہے ہیں،
ومن امثلۃ الآیات المکیہ فی السور المدنیہ، انہوں نے 2 مثالیں دی ہیں. یہ مکی مدنی صورتوں میں مکی آیات، اس کی مصنف نے 2 مثال پیش کی. ایک تو یہ ہے، یہ سورہ انفال مدنی ہے لیکن استثناء کیا ہے اس سے اکثر علماء نے اللہ تعالیٰ کی اس قول کو. یہ جو آیت کریمہ ہے مکی ہے، اس کا مضمون بتا رہا ہے کہ مکی ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یاد کرو جب تمہارے بارے میں لوگ تدبیر کر رہے تھے، جن لوگوں نے کفر کیا، تاکہ تم کو قید کر لیں. یہ اثبات اس بات میں نے قید کر لینا، تاکہ تمہیں قید کر لیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تم کو نکال دیں مکہ سے. اور وہ لوگ تدبیر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے. تو مقاتل جو تابعی ہیں اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں اس آیت کا نزول مکہ میں ہوا ہے اور اس کا ظاہر مفہوم بھی ایسے ہی ہے، اس لیے کہ یہ آیت کریمہ شامل ہے یہ اس مشورے کو جو مشرکین میں ہوا تھا دارالندوہ میں، جو کچھ ہوا تھا مشرکین کی طرف سے دارالندوہ میں، عند تأمرہم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی برخلاف سازش کرنے میں، مشورہ کرنے میں. ہجرت سے پہلے دارالندوہ میں جب لوگوں نے آپ کے خلاف مشورہ کیا تھا کہ کیا کیا جائے، اس پیغمبر کا درد سر بڑھتا جا رہا ہے، تو کسی نے کہا کہ قید کر دیا جائے، کسی نے کہا قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا باہر نکال دیا جائے. تو یہ آیت کریمہ مکی ہے لیکن اس کو سورہ انفال میں شامل کر دیا گیا ہے. ایک دوسری آیت اور بعض علماء نے مستثنیٰ کیا ہے ایسے ہی، یہ جو آیت کریمہ ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور ان مومنین کے لیے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے. یہ من اتبعک من المؤمنین کا عطف حسبکا کے کاف پر ہے، حسبکا کے کاف پر ہے. اے نبی کافی ہے آپ کے لیے اور آپ کے متبع مومنین کے لیے اللہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی عطف کو ترجیح دی ہے، لیکن ومن اتبعک من المؤمنین کا عطف اللہ پر بھی کر سکتے ہیں. اے نبی کافی ہے تمہارے لیے اللہ حقیقی معنوں میں، اور وہ لوگ بھی کافی ہیں مومنین میں سے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے دنیا میں ظاہری اسباب کے اعتبار سے. تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس لیے کہ تخریج کی ہے بزار نے ابن عباس سے کہ اس کا نزول مکہ میں ہوا ہے جب عمر ابن خطاب مسلمان ہو گئے تھے. یہ 2 مثالیں دی ہیں انہوں نے کہ مدنی صورتوں میں مکی آیات، ایک تو وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور دوسری آیت یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.